السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام اسٹوڈنٹس کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو کلیئر کروانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر میں لیکچرز میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ فلاں حدیث ہے یا فلاں حدیث میں یہ بات آتی ہے، اور وہ اگر میں اردو میں بول رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ اسی طرح اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ قرآن کی آیت میں آتا ہے اور وہ میں اردو میں بتا رہی ہوں، اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، کیونکہ حدیث اور قرآن دونوں بھی عربی لینگویج میں ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ خاص طور سے قرآن کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ ایون دیکھیں اردو نظمیں جو ہوتی ہے، اردو پوئمس جو ہوتی ہیں، اس کا ایگزیکٹلی ہم ترجمہ نہیں کر پاتے کسی بھی لینگویج میں، وہ انگلش ہو یا کوئی اور لینگویج ہو، تو وہ ممکن نہیں ہوتا اور وہ ایک خوبصورتی نہیں رہتی جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو۔ بہرحال یہ جو قرآن ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں، اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں، ایگزیکٹلی ہم نہیں کر پاتے، ہم صرف مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کورس کا نام بھی مفہوم قرآن رکھی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ کو صحیح سمجھنا ہے تو تھوڑا بہت آپ کو علوم قرآن کا نالج ہونا چاہیے۔ اب میرے اپنے ویب سائٹ پر بھی میں نے شارٹ میں ہی علوم قرآن کے بارے میں ڈالی ہوں کچھ لیکچرز، تو آپ ایک بار اسے سنیں تاکہ آپ کے لیے تفسیر بھی آسان ہو جائے۔ تیسری بات یہ کہ میں پوری طرح کوشش کروں گی کہ ایک بھی میں ضعیف حدیث کوٹ نہ کروں، صرف صحیح اور حسن حدیث کوٹ کروں، لیکن میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے جانے انجانے میں میں ضعیف حدیث کوٹ کر دوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے تو پلیز الساجدون ویب سائٹ پر یا الساجدون فیس بک پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہمیں سالڈ دلیل دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کو کریکٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ یہ ضعیف حدیث تھی، اس کو ہم نے نکال دی۔ بس یہ باتیں تفسیر کرنے سے پہلے آپ کو کلیئر کرانا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اب ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، شروعات کے دور میں، اور یہ اگر دیکھا جائے تو نزولی اعتبار سے نازل ہوئی، اس اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پہ آتی ہے، لیکن قرآن میں پہلے نمبر پہ رکھی گئی ہے اور اس میں ایک ہی رکوع ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اب جب بھی تلاوت کرتے ہیں ہم تو اس سے پہلے کیا حکم دیا گیا ہے کہ تعوذ پڑھنا۔ تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا دلیل ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھتے وقت تعوذ پڑھنا ضروری ہے؟ ہمیں سورہ نحل آیہ نمبر 98 میں ملتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اب دیکھیں ہم تو اچھی بات پڑھنے جا رہے، قرآن اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں بیچ میں یہ شیطان کیسے آ گیا؟ تو جب بھی آپ اچھا کام کرنے جائیں تو ضرور شیطان بیچ میں آ ہی جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ
دیکھیں ایون آپ صدقہ کرنے کا کبھی سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دل میں آتا ہے نہیں میں بھی اس کو دے دوں گی تو پھر میرا کم ہو جائے گا۔ تو یہ جو شیطان جو ہوتا ہے وہ اچھے کام کرنے نہیں دیتا، ہمیں روک دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچے کہ برے کام میں ہی شیطان زیادہ انوالو ہوتا ہے، بلکہ اچھے کام میں بھی ہوتا ہے۔ کئی مثالیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور اپنے ساتھ نوٹس بھی کیے ہوں گے، جب بھی آپ نے اچھا کام کرنے کا سوچا، شروعات تو کی لیکن اینڈ نہیں ہوا اس کا، بیچ میں ہی چلتے چلتے رک گئے۔ اللہ کی پناہ میں آئے، جب بھی کوئی بھی کام کرے سب سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ جو سورہ ہے اس کے بارے میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آواز آئی نا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یعنی یہ پہلی بار آج کھلا ہے یہ دروازہ۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، یعنی یہ جو فرشتہ تھا اس سے پہلے، یعنی جب وہ نازل ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں زمین پہ اترا تھا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی۔ آ کے پہلے کیا کیا؟ سلام، پہلے سلام پھر کلام ہوتا ہے نا، تو پہلے سلام کیا اور کہا کہ تمہیں 2 نوروں کی خوشخبری دی جاتی، اور یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یہ نور ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو یہ نور نہیں، یہ نور کی خوشخبری نہیں دی گئی۔ اس میں کیا تھا؟ ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سورہ البقرہ کی بھی جو 2 لاسٹ آیت ہے بہت ہی پاورفل ہے، خاص طر سے جن کو جادو جنات کا یا نظر وغیرہ کا جو پرابلم رہتا ہے ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ جو 2 نور کی خوشخبری دی گئی تھی وہ کون سی تھی؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی لاسٹ جو آیت ہے آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمات تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا ہوگی۔ یعنی یہ ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ دعا جب مانگیں گے تو دعا سے پہلے اگر آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے یا تو سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہے وہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگی تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی جو سنائی حدیث کا جو مفہوم وہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کے بعد درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد آپ یہ سورہ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ ہمیں طریقے ملتے ہیں جس سے جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ سورہ الفاتحہ کے مختلف نام بھی آئے ہیں جس میں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا کیا نام ہیں۔ حدیث بخاری کی آتی ہے جس میں ہے کہ سیدنا ابو سعید رافع بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہی 7 من المثانی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ 7 دہرائی جانے والی آیتیں، اور قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم بھی ہے جو مجھے دیا گیا۔ تو اس کی فضیلت جو آتی ہے سورہ الفاتحہ کے اس میں یہ بھی ہے، یہ والی حدیث جو میں نے ابھی کوٹ کی۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ الفاتحہ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ یہ سب صورتوں سے بڑھ کر صورت ہے، اور یہی ہے وہ 7 من المثانی جو قرآن میں ہی ایک آیت میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طرح اس کے نام کے بارے میں ابھی جو ایک نام تو ہم نے یاد ہے کہ 7 من المثانی،
इसी तरह आप देखें दूसरी एक हदीस आती है तिरमिज़ी में, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह अल-हम्द, यानी ये जो सूरह अल-फातिहा, तो सूरह अल-हम्द ही उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और दोहराई हुई 7 आयतें हैं। तो यहाँ पर आपको नाम मिले होंगे, सूरह अल-हम्द इसी का नाम है, उम्मुल कुरान भी है, उम्मुल किताब भी हैं, बहुत सारे इसके नाम बताए गए। जैसे इस सूरा को अद्दुआ भी कहते हैं, सूरह अद्दुआ, और सूरह सला, तालीमुल मसला, इस तरह के अलग अलग नाम भी आए हैं। अरब जो थे ना, वो जिस चीज़ से मोहब्बत करते थे ना, तो उसके कई नाम रखते थे। इसी तरह ये जो सूरह फातिहा है उसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके भी कई नाम हैं। इसमें और नाम आते हैं अश-शिफ़ा और अर-रुक़या। अब इससे आपको पता चलेगा अश-शिफ़ा का मतलब क्या है, शिफ़ा के लिए, और रुक़या, रुक़या जो दम करते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये आप एक हदीस जैसे आती है सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु की, जो आपको बुखारी में मिलेगी। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब अरब के एक कबीले पर पहुँचे, यानी जो सहाबा थे वो एक कबीला था कोई, तो वहाँ पर चले गए। जैसे ट्रैवल करते तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है ना, कंटिन्यू कोई भी इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता, रेस्ट करने के लिए कहीं रुक जाता है। तो ये एक कबीले पर पहुँचे, और जिस कबीले पर पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, इनकी मेहमान नवाजी नहीं की। यानी ये होता था पहले ज़माने में कि कोई भी अननोन भी पर्सन रहता था तो उसकी मेहमान नवाजी की जाती थी, क्योंकि उस वक्त होटल्स वगैरह नहीं थे, रिसॉर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये हर कोई, यानी जो भी जाता था उनकी मेहमान नवाजी करते थे। इवन हमने अपने बचपन में भी देखे कि कभी शादी की कोई दावत देने आता था तो किसी न किसी के घर रुकता था गांव वगैरह में, मेहमान नवाजी भी अच्छी करते थे उनकी। तो ये पहले से सिस्टम था। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, अभी इन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की, और उसी कबीले के अंदर जो सरदार था उसको बिच्छू ने काट लिया। वो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के पास आए, जो लोग थे वहाँ कबीले के, वो आए उनके पास, क्योंकि उन्हें पता था ना ये इनके पास कोई नबी आया हुआ है तो कुछ न कुछ उनके पास मंतर मिल जाएगा। तो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के पास आए और कहने लगे कि तुम में से किसी के पास ये जो बिच्छू काटा है हमारे सरदार को, आपके पास दवा या कोई मंतर है क्या? तो उन्होंने कहा कि है हमारे पास, यानी सहाबा ने कहा, मगर तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की है तो इस पर हम मुआवजा लेंगे, यानी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। उन्होंने चंद बकरियां, एक रिवायत में आता है कि 30 बकरियां देना कबूल किए कि हम आपको 30 बकरियां देंगे, और एक रिवायत में है कि चंद बकरियां उन्होंने एक्सेप्ट की कि हम आपको चंद बकरियां देंगे अगर हमारा सरदार अच्छा हो गया तो एक सहाबी खुद, यानी अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु जो ये रिवायत करते, वो उन्होंने खुद सूरह अल-फातिहा पढ़ना शुरू की। वो सूरह फातिहा पढ़कर उन पर फूंक मार देते, फूंक मारते मारते फिर वो चंद दिनों में वो सरदार जो था वो अच्छा हो गया। और जैसे उन्होंने वादा किया था कबीले वालों ने कि हम आपको बकरियां देंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम को बकरियां दे दी। लेकिन ये हुआ कि सहाबा को तरद्दुद पैदा हुआ, हेजिटेशन हुआ कि हम ये मुआवजा लें क्या नहीं लें, क्योंकि इसके एवज़, यानी कुरान के एवज़ हम कैसे ले सकते हैं। और कहने लगे कि जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लें ये बकरियां नहीं लेंगे। मैंने देखी कितना सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम जो थे वो इसका ख्याल रखते थे कि इस तरह से कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कितना ख्याल था उनको, ये हराम में तो नहीं आता है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस तरह ले सकते हैं क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि ये जो सूरह अल-फातिहा है वो मंतर भी है, ये कैसे पता चला? तो वो आप लोग बकरियां ले लो जो दे रहे हूँ, और उनमें से मेरा भी हिस्सा निकालो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा यहाँ पर कि मेरा भी हिस्सा निकालो, ये क्यों कहा? ये बताने के लिए कि अगर नबी ले सकता है तो दूसरों को भी ये अलाव है, ये बताने के लिए जानबूझ के उन्होंने कहा
کہ مجھے بھی کچھ اس میں سے حصہ دے دو. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ لیتے، اس کا مطلب ہمیں تردد نہیں ہونا چاہیے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ دوسری ایک روایت آتی کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ پر اجرت لی، یعنی اس پر انہوں نے کچھ معاوضہ لیا ہوا ہے. یہ تو کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب پڑھ کے انہوں نے اس کی اجرت لی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اجرت لینے کا سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے. تو یہ الگ سے ایک روایت میں آتا ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رقیہ جو ہے وہ ہم دوسروں پر بھی کر سکتے، ایون یہ ہے کہ خود پر بھی کر سکتے ہیں. خود پڑھ کے اپنے آپ پہ کریں گے رقیہ تو وہ زیادہ اثر کرے گی، کیونکہ ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں نا، پڑھ بھی رہے ہیں اور رقیہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم رقیہ لگا رہے ہیں، سن رہے ہیں، کسی پہ کرا رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو شفا نہیں ہوتی. کتنے ریسائٹیشن بازو میں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں یا رقیہ لگائے ہوئی کیسٹس لگائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سورہ فاتحہ کو تو اس میں شفا ہے، پھر کیوں نہیں ہو رہی ہے شفا، رقیہ کے باوجود کیوں نہیں ہو رہی. تو ایک تو یہ ہے، پہلی بات یہ ہو سکتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، یہ ایک بات ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس تکلیف کے بدلے اللہ اسے صبر پر اجر دینا چاہتا ہے، کہ یہ صبر کرے جو بھی اسے تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو اجر آخرت میں ملے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس میں تقویٰ نہیں، اس میں تقویٰ ہے اس انسان، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اجر زیادہ بنے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچے. تو یہ جو آپ نے ابھی حدیث سنی، اس حدیث سے اور بھی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں. اس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجرت کا مطالبہ کیوں کیا. تو اس کا مطالبہ اس لیے کیا کہ ان بستی نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، کہ وہ کہنے لگے کہ ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے. اور خاص طور پر ان دنوں میں، آج کل کے دیکھیں ہر جگہ آپ کو ہوٹلز، ایون چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں بھی ہوٹلز ہوتے ہیں. ان دنوں میں کوئی ہوٹلز نہیں تھے اور نہ ہی کوئی مینس آف ٹرانسپورٹ تھا، یعنی جو وسائل سفر ہے وہ بھی نہیں تھے، اور تھے بھی تو محدود لمیٹیڈ تھے. کچھ ایسے مینس آف ٹرانسپورٹ جیسے اونٹ وغیرہ جو ہیں وہ تھے، اور وہ بھی کتنے سست رفتار ہوتے ہیں نا. تو اس طرح تھے، ہوٹل وغیرہ نہیں تھے. اور ملک کی دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان نوازی سے انکار کرے نا تو اس کو قتل کے برابر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اگر یہ جو بھی سفر کر رہے ہیں بھوکے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائے بھوک کے مارے، تو اس کو قتل کے برابر سمجھتے تھے. تو ہر ایک کا فرض تھا جو بھی مسافر آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے. تو یہ ایک بات پتہ چلتی. دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ اگر دم جھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کس سے کریں؟ کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے، یا کم از کم دم جھاڑ کرنے والے شرکیہ جو یا محمل الفاظ جو ہیں وہ نہیں پڑھنے چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی عامل جو ہوتا ہے جو مولانا بولتے ایز اے مولانا، نیم مولانا، تو وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے جاتے ہیں اور بیچ میں نا کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں. تو کچھ جو بڑبڑاتے ہیں وہ ایکچولی شرکیہ ہوتے ہیں کلمات. ایسے پڑھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور بیچ میں کچھ ایسے شرکیہ شیطانی کلمات پڑھ لیتے ہیں، بڑ بڑ کرتے ہیں، اور پھر آگے مالک یوم الدین وہ سارا ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے، لیکن محمل کچھ الفاظ پڑھتے ہیں وہ لوگ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں دم جھاڑ کے لیے ایک تو ایک قرآن ہے ہمارے پاس، اور دوسری حدیث میں سے بھی کئی دعائیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم رقیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ضرورت مند لوگ دم جھاڑ کی اجرت بھی لے سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں کہ
وہ کچھ اور کام نہیں کرتے، بس یہی ان کا کام ہوتا ہے کہ دم جھاڑ کریں، اور ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرتے، وہی پیسہ ان کی سیلری ہوتی ہے۔ ایسے کئی اگزامپل ہیں ہمارے یہاں کہ ان کی اجرت، کیونکہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، یہ جو رقیہ کرتے ہیں نا، وہ خالی ایک دو آیت نہیں پڑھتے، انہیں پورا ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ میں نے ایک جو عامل تھے ان سے سنی کہ انہوں نے رات سے لے کے جو پڑھنا شروع کیا تھا، وہ سحری کا ٹائم آ گیا تب تک وہ پڑھ ہی رہے اس کے اوپر، جس پہ جن جنات کا اثر تھا۔ یعنی اتنا ٹائم اگر وہ اسی چیز کو ایک پرسن کے لیے دے دیں تو ان کا کتنا وقت وہ لگا رہے اس کے لیے۔ تو اب گھر بھی سنبھالنا ہے، فیملی بھی سنبھالنی، تو کریں کیا؟ تو اس لیے یہ لوگ اجرت لے سکتے، اسے برا نہیں سمجھے، کیونکہ کچھ لوگوں سے ہم نے سنے کہ دیکھو انہوں نے دھندے بنا رکھے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے اس لیے ایسا کرتے، لیکن کچھ لوگ صحیح میں وہ دوسروں کی ہیلپ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، انہوں نے صحیح میں بزنس بنایا ہوا ہے۔ تو دم جھاڑ کو بزنس نہیں بنانا چاہیے، اور اس کو کوئی بھی محمل الفاظ سے جو تعویذ لکھتے وہ تعویذ لکھنا بھی الاؤ نہیں ہے، یا تو تعویذ لکھ کے دیتے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھے کہ شیطانوں کے نام لکھے ہوئے رہتے وہ تعویذ کے اندر، اور وہ جو عامل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو بالکل کھولنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اگر کھولے گا تو پتہ چلے گا یہ شیطانوں کے نام کبھی سمجھ میں آ جائے تو کھولنا نہیں بالکل۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطانوں کے نام بھی باقاعدہ دیکھے گئے ہیں، اس پہ لکھے ہوئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کہیں دیکھی کہ کسی لیڈی کے گھر میں اس کے دروازے پہ کھڑکیوں پہ کچھ پتے لگے ہوئے تھے، اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا پتہ ہے؟ یا فرعون یا حامان۔ کیا ہے یہ؟ اب وہ جو لیڈی ہے وہ نہ زیادہ پڑھی لکھی تھی، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہوگا عربی میں لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے قرآنی کچھ تو آیت لکھی ہوئی ہے، تو وہ سمجھ کے وہ اپنے پورے چاروں بازو میں لگا دی تھی۔ تو یہ جادوگر ہے جو ان کو دے رہا ہے، اور اس پہ باقاعدہ یا حامان یا فرعون بار بار ریپیٹڈ لکھا ہوا تھا، ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں حرام ہے کرنا، شرکیہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ پلس پانی میں گھول کے پلانے کے لیے دیتے، کچھ لوگ جعفران سے لکھتے ہیں کچھ ایسی شیطانی آیات، یا کچھ ایسے شیطانوں کے نام اور دیتے ہیں، یا بھلے ہی قرآن کی بھی آیت دیں لکھ کے اور بولیں کہ یہ آپ پانی میں ڈبا کے رکھیں اور وہ پئیں، وہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ ایون گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، کچھ عامل لوگ بولتے ہیں یہ کمر پہ باندھو یا بازو پہ باندھو، نعوذ باللہ قرآنی آیت لکھ کے دیتے اور بولتے کمر پہ، جہاں پر غلاظت ہوتی ہے وہاں پر باندھنے کے لیے دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ کیسے باندھتے پتہ نہیں، تو وہاں پر بھی باندھنے دیتے ہیں۔ گلے میں لٹکانا تو کامن آپ کو بھی پتہ ہوگا، اور بازو میں یعنی دو ہمارے آرمس ہوتے نا، وہاں پر بھی باندھنے کے لیے دیتے۔ یہ سارے شرعاً ناجائز ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے دیکھے اس طرح کی کوئی چیز کریں تو ان کو روکیں، آپ اس طرح سے نہ کرے، بولے ان کو حدیثیں سنائیں، آہستہ آہستہ تعلیم دیں۔ آگے آتا ہے کہ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس میں کئی رائے آتے ہیں۔ حدیثوں کو میں کوٹ کرتی ہوں تو آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے گی جو صحیح حدیثوں میں آتی ہیں۔ مسلم میں آتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کس کو بولتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ کو، اس میں ام القرآن نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص، ناتمام، یعنی ناقص 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 اور ناتمام ہے، اس طرح کہا گیا، 3 بار ناقص کہا گیا اور لاسٹ میں کہا گیا ناتمام ہے۔ یعنی جو بھی اگر نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادھوری ہے، ناقص ہے، تمام نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں، انکمپلیٹ ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں، میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ تو وہ کہنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے،
فارسی کے بیٹے، اب دیکھیے یہاں فارسی کے بیٹے یعنی سلمان فارسی کے بارے میں، فارسی کے بیٹے دل میں چپ کے پڑھ لو، یعنی دل میں آپ پڑھو، جب امام پڑھ رہا ہے نا تو اس کے پیچھے پیچھے پڑھنا چاہیے. جیسے اب امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو جب اسٹاپ کرتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے پاؤز بھی رکھتے ہیں وہ لوگ، پھر آگے کی آیت کنٹینیو کرتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ اتنا پاؤز نہیں کرتے، تو کیا کرنا چاہیے امیجیٹلی جب وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد ہم بھی شروع کر دیں جو پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن بیٹر یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد آپ سٹارٹ کریں. لیکن ان کے پہلے، امام کے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھے بھی نہیں اور آپ نے شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین، یہ غلط ہوگا. تو وہ امام کے پیچھے پڑھیں، یا تو کہتے ہیں کہ ساتھ پڑھیں یا ان کے بعد پڑھیں. ویسے بھی کچھ جو امام ہوتے ہیں بہت زیادہ رکتے ہیں اور پھر دوسری آیت پہ جاتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گی کہ کون سے امام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو اس حساب سے آپ کریں. تو دل میں پڑھیں، جب وہ پڑھتے ہیں امام پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے ضرور پڑھیں، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو صلاح بھی کہا گیا ہے نا، نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، یعنی آدھا آدھا تقسیم کیا ہے اس کو، سورہ الفاتحہ کو. یہ جو ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کیسے؟ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، بندے کے لیے جو کچھ وہ سوال کرے. تو کس طرح ہے ابھی آگے دیکھیں، میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. دیکھیں یعنی ایک آیت آپ پڑھیں، اس کے بعد اللہ جواب دے رہے ہیں آپ کے آیت کا. اور ہم کس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، پتہ نہیں کون سی اسپیڈ لے کے، اور بولتے بھی ہیں میں فٹافٹ نماز پڑھ کے آ رہی ہوں. کون سی فٹافٹ؟ نماز کوئی فٹافٹ نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے پڑھے، کیونکہ اللہ ہر آیت کے بعد جواب دے رہا ہے آپ کی. یہی دیکھیں جب آپ صرف کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے بعد جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی بات کر رہے اللہ. پھر وہ کہتا ہے یعنی میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. سبحان اللہ. یعنی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ جواب دے رہے میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر وہ کہتا ہے یعنی بندہ میرا کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. دیکھیں ہر آیت کے بعد جواب آ رہے ہیں کہ جب مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ہر بار کون جواب دیتا ہے؟ کیوں جواب دیتے ہیں؟ جب محبت ہوگی تب جواب دیں گے نا. ہر جواب کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے نا، بزرگی بیان کی. اور جب وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. یعنی جب وہ کہتا ہے بندہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. تو اس میں جواب ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہم عبادت ہمارے لیے کریں اور دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ بیچ میں آ گیا نا. ایک تو ہمارے لیے کر رہے نعبد، ہم عبادت کر رہے اللہ، اور مانگ بھی رہے تجھ سے مانگ رہے، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں. اور سورت کا باقی حصہ اس کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے پورا آگے تک اینڈ تک، سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. کیا کہہ رہے اللہ کہ آگے جو کچھ مانگ رہا ہے، صراط المستقیم مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، اس کو مل گئی ہدایت.
تو یہ اللہ ہر بار جواب دے رہے ہمارا۔ جب سورہ الفاتحہ پڑھیں اس کے بعد جو دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ اس میں آتا ہے، بخاری میں ہی ہے، کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لا صلاۃ نماز نہیں، کس کی نماز نہیں؟ لمن، جس نے لم یقرأ نہیں پڑھا، بفاتحۃ الکتاب یعنی جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں۔ تو یہ بھی بخاری کے اندر آتا ہے۔ تو اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ خواہ کوئی اکیلا پڑھ رہا ہو نماز یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، مقتدی ہو یا امام ہو، وہ بھی نماز خواہ سری ہو یا جہری۔ سری نماز کیا ہے؟ جو آہستہ پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر کے وقت دیکھیں جو منہ میں پڑھتے ہیں، نہیں زور سے نہیں امام پڑھتا ہے، بلکہ سری نماز یعنی چھپی ہوئی۔ سری کس کو بولتے ہیں؟ منہ کے منہ میں پڑھتے ہیں، سری چھپی ہوئی۔ اور جہری جو زور سے امام پڑھتے ہیں، فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کے ٹائم۔ تو سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، ہر نماز میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس طرح ہی حسن حدیث آتی ہے، ترمذی، ابو داود، احمد اور ابن حبان میں بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو، یعنی ان کو آواز آئی ہوگی نا، بولے کہ یہ تم لوگ کچھ پڑھتے ہو کیا امام جب پڑھاتا ہے تب؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، یعنی صرف اگر امام پڑھ رہا ہے، یعنی یہ جہری نماز کے اندر آئے گا کہ امام اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے تو بھی آپ اس کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور دوسری جو سورہ پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں آپ نے دونوں بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور کوئی سورہ بھی پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک حسن حدیث آتی ہے۔ اس سے آپ کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہو یا خود اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمیں سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلے آتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں، یعنی سورہ الفاتحہ کا پارٹ ہے کیا نہیں، کیونکہ 7 ریپیٹ کی جانے والی آیت بتائی ہوئی ہے نا۔ تو کچھ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، وہ سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ سے آیت ہے جو ہر سورہ کے پہلے پڑھی جاتی۔ کچھ نے کہا کہ یہ مستقل آیت ہے اس کی، سورہ الفاتحہ کی۔ اب یہ کیوں مسئلہ چھیڑا گیا؟ یہ اس لیے چھیڑا گیا کہ اگر سورہ الفاتحہ کا یہ جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو جہری نماز ہوگی اس میں بھی بسم اللہ زور سے پڑھی جائے گی۔ اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے تو پھر یہ جو بسم اللہ ہے وہ آہستہ سے پڑھی جائے گی اور باقی کا حصہ زور سے جہری نماز میں پڑھا جائے گا۔ الگ الگ علماء نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی ہیں، تو واللہ عالم۔